بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حجاج بن یوسف جو ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور گستاخانہ الفاظ سے کہا کہ کیا تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بھی عمدہ چیز دیکھی ہے۔ میں نے آپ سے سنا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ آدمی اس کو اللہ کے راستے کے لیے پالتا ہے، اس قسم کے گھوڑے کے بال، خون اور گوشت سب قیامت کے دن اس آدمی کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ ریا شہرت کے لیے پالتا ہے۔ پھر حجاج سے کہا کہ تیرے گھوڑے بھی اس ریا شہرت کے لیے ہیں۔ اس پر حجاج نہایت ہی غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تم کو ایسا اور ویسا کر دیتا، یعنی مارتا یا قتل ہی کر دیتا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ مجھے تو ہرگز کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چند کلمات کے ذریعے تیرے شر سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ میں نہ کسی سلطان کی طاقت سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی شیطان کی سرکشی سے۔ یہ سن کے وہ ذرا ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو حمزہ، ہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجھے اس کا اہل نہیں دکھاتا۔ پھر ایک زمانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا حجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں، میں تم کو اس کا اہل دکھاتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول کی 10 برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہو کر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری 10 سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں جبکہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ جو آیت تم کو میں دکھانے جا رہا ہوں اس کو تم صبح اور شام پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے سے تمہیں دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی تمہارا کوئی دشمن تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو محترم جناب، اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور اس کی تسبیح میں بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں، اگرچہ وہ بادشاہ اور امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ کیا ہم کو اللہ سے اس قسم کے تعلق کی ضرورت اپنے دشمنوں اور ظالم بادشاہوں اور سیاسی لیڈروں کے ظلم سے بچنے کے لیے نہیں چاہیے؟